کیسے کریں ہم ان کی عزت جنہوں نے دربار سے زخمی کر کے بھیجا محمد کی بیٹی؟ ڈر ڈر کے بندے مسائے پڑتے ہیں. بس تمہیں آج تک اتنا سنایا گا دروازہ تک لے آؤ قرآن میرے سر پر رکھو. علی کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں رکھی ہوئی. جب مولا علی کے گھر میں علی کے نوکر علی کے صحابی آ گئے تھے نا، دربار میں خبر پہنچی علی کے گھر میں ایک ہجوم ہے، ان قریب وہ علی کی بیعت کرے گا، کہیں وہ علی کو تلوار دے کے میدان میں نہ لے. اگر علی آ گیا، ہم نے اسے بدر میں لڑتا دیکھا، ہم نے اسے احد میں کاٹتا ہوا دیکھا. اگر ان صحابہ نے علی کو کہہ دیا کہ ہم تیری بیعت کرتے ہیں، یہ ہم سے حکومت چھین لے گا، مدینے میں بھی موت کا بازار گرم ہو جائے گا. انہیں خبر تھی کہ نبی وصیت بھی کر کے گئے، علی تلوار نکالنے کا بھی نہیں. ڈر کی وجہ سے رات کی تاریکی میں انہوں نے علی کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں رکھی. میں ایک ایک جملے پہ اپنے وقت کے ایمان کو گواہ بنا رہا ہوں تمہارے آنسوں کے لیے اور بی بی کا مقدمہ دنیا کے سامنے پڑھنے کے لیے. زہرا کے دروازے پہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر آ گیا. عبد الرحمن ابن عوف لکڑیاں لگا رہا تھا، خالد بن ولید ہاتھ میں مشعل جلا کے کھڑا تھا. میں نے نام لیے ہیں منبر پہ، مجھے زہرا کی غربت کی قسم ہے. یوں لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، یوں لکڑیاں دیکھی. فضا نے دیوار کے باہر سے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے. علی حجرے کے اندر تھے، زہرا حجرے کے اندر تھی. فضا دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی. فضا نے جو باہر ہجوم تھا، فضا نے دروازے کو اندر سے دستک دے کہا آنا چاہیے تو زہرا، میں فاطمہ کی قریبی ہوں، یہ کیا کر رہے ہو دروازے پہ؟ تمہیں نہیں خبر یہ محمد کی بیٹی کا گھر ہے؟ تمہیں نہیں خبر یہ وحی کے مالکوں کا گھر ہے؟ تمہیں نہیں خبر یہ قرآن کے وارثوں کا گھر ہے؟ باہر سے آواز آئی علی کو باہر بھیج ورنہ ابھی تھوڑی دیر بعد گھر کو آگ لگ جائے گی. فضا کی آوازیں مصروف فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے. علی نے قسم کھائی ہوئی ہے جب تک قرآن کو جوڑیں گے نہیں، علی اپنے کاندھے پہ آواز نہیں رکھیں گے. انہوں نے کہا علی کو کہہ باہرا اور جو علی کے ساتھ صحابی ہیں انہیں بھی باہر بھیج ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. آگ لگنے کی آواز اونچی ہوئی. بی بی فاطمہ نے تسبیح مصلی پہ رکھی، بی بی دیواروں کے سہارے لے کے بی بی چلتی چلتی دروازے پہ آئی. بی بی نے دروازے پہ آ کے ہاتھ رکھ کے کہا پہلے میری کنیز میں ایک ایک لفظ کو پڑھ رہا ہوں جو تاریخ میں ہے. بی بی نے کہا پہلے میری کنیز فضا بول رہی تھی سنو انا فاطمہ بنت محمد، اب میں خود فاطمہ بول رہی ہوں. میرے دروازے پہ اونچا نہ بولو میری زینب ڈر گئی ہے، میرے دروازے پہ اونچا نہ بولو میری بیٹیاں ڈر گئی ہیں. میرے دروازے پہ میں اتنا شور سننے کی عادی نہیں ہوں. اس دروازے پہ محمد بھی آہستہ قرآن پڑھتا تھا، اس دروازے پہ جبریل بھی درود پڑھ کے رکتا تھا. میرے دروازے پہ زیادہ شور نہ کرنا. انہوں نے کہا تو علی کو باہر بھیج. بی بی کی آواز ہے میں تھوڑی دیر بعد علی کو کہتی ہوں علی دربار میں آئے گا، تم سے بیٹھ کے حکومت کے مسئلوں میں بات بھی کر لے گا، لیکن میرے دروازے پہ شور نہ کرو. باہر سے ایک ہی آواز آئی ہم ابھی علی کو لے کے جائیں گے. بی بی زہرا کی آواز آئی پھر علی بھی تنہا نہیں ہے، میں حجت خدا کی محافظہ بن کے کھڑی ہوں. میری زندگی میں اس گھر سے علی کو کوئی نہیں نکال سکتا. غلط پڑھوں بی بی کا مطلب بنوں. ایک بلوم نے دروازے کو ٹانگ لایا، چلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر آیا. بی بی نے دیوار پہ ہاتھ رکھے، آواز آئی زینب کعبے سے گئے میرا موسم شہید. حوصلہ 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 حوصلہ. شہادت نہیں، صرف دروازہ پڑھنے لگا، صرف دروازہ. 2 یا 3 منٹ اور سننا. اب میں رکا کیوں تھا؟ سانس لینے کے لیے نہیں. اس سے اگلی روایت پڑھوں نا یا میرا جگر پھٹ جائے یا یہاں پہ کوئی مومن مر جائے. اب میں یہ معافی مانگ کے کیسے گزرے میں نہیں پڑھ سکتا. کیسے گزرے نہیں پڑھ سکتا. ایک اشارہ دے دوں. جب لشکر گزر رہا تھا زہرا نہ بیٹھی تھی نہ کھڑی تھی. ہجوم علی کے گھر کے اندر آیا. کون سا گھر جہاں کبھی ملک بھی نہیں گزرا، اس گھر کے اندر ہجوم پھر رہا تھا. کوئی اس حجرے میں، کوئی اس حجرے میں، کوئی علی کے گھر کی چھت پہ چلے گا. تمہیں 10 سے جا کر بتا کے دروازہ چلا. میں قرآن سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوں انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرا دی. انہوں نے جب محمد کی بیٹی کی چھت گرائی ہے، زہرا نے تطہیر والی چادر کا پلو کھولا، کبھی زینب کو چھپائے، کبھی کلثوم کو چھپائے، کبھی حسن کو بچائے، کبھی حسین.
जाओ दुआए सनमीए कुरैश पढ़ना। अली कहते लानत हो उन पे जिन्होंने खाना नबूवत की छत को फाड़ डाला, जिन्होंने खाना नबूवत की दीवारों को गिरा दिया। इन्होंने सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया, इन्होंने मोहम्मद की बेटी की छत गिरानी शुरू की। अब बीबी की हालत क्या थी? आखिरी एक जुमला पढ़ लगा, यहां बर्दाश्त करना। आखिरी जुमला, यहां तक सिर्फ पहलू जख्मी था, पहलू चेहरा। इस लम्हे तक बीबी का सिर्फ पहलू जख्मी था। बीबी ने जब देखा ना सेहन में ज़हरा फिर रही, कभी बच्चों को बचाए, छत गिर रही थी, जब बीबी पे क़यामत गुजर गई। जब बीबी ने देखा हजूम जब अली के हुजरे से बाहर आया, बीबी ने देखा कि अली के गले में हौसला हौसला हौसला। अब कोई सैयद बैठा है जुमले के लिए, जो ज़हरा की औलाद बैठे, माफी मुझे एक जुमला माफ कर देना, मैंने दरवाजा चुप करके पढ़ दिया था, अब यहां मुझे जुमला माफ कर देना। सारी जिंदगी उलमा और ज़ाकिरीन और खुतबा ने तुम्हें बताया कि बीबी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ती थी, उनके सरों पे कुरान रख के पूछो, पहलू बायां जख्मी था, तस्बीह दाएं हाथ से क्यों नहीं पढ़ती? बायां हाथ बाएं पहलू पे था, दाएं हाथ से तस्बीह क्यों नहीं पढ़ सकी? इससे आगे ना मैं पढ़ सकूंगा ना तुम बर्दाश्त करोगे। मैं ना शहादत पढ़ूंगा ना जनाजा, ना कफन पढ़ूंगा ना जन्नतुल बकी की कब्र। यहां तक जुमला बर्दाश्त कर लेना। जब बीबी ने देखा ना कि अली के गले में एक हजूम ने रस्सी डाली हुई है और ये अली को खींच के लेके आ रहे हैं, ज़हरा को ज़ैनब भूल गई, ज़हरा को कलसूम भूल गई। बीबी अली के पीछे दौड़ी, बीबी ने अली की आवाज़ में हाथ रखा, एक मलऊ ने तलवार का दस्ता निकाला, इसने ज़हरा के हाथ में तलवार मारी। बीबी की आवाज़ आई, अली मेरी उंगलियां करी। Allahu Akbar dar rah Ali Fatih